آپ تیار ہیں؟ وہ روم نوک کر کے سمی سے بولا، جس نے چادر اوڑھ کر سر ہلایا۔ وہ آج اس کے پرزور اصرار پر شاپنگ کے لیے جا رہے تھے۔ حالانکہ وہ سخت بیزار تھی، جانا نہیں چاہتی تھی، پر اس کی بیہودہ دھمکیوں سے بچنے کے لیے حامی بھرنی ہی پڑی۔ توقع کے عین مطابق وہ ملازمین کو ہدایت دینے لگی، جسے دیکھ کر عارف کو ہنسی آ گئی۔ ویسے بھی آج کل اس کا مونچھ بہت خوبصورت رہنے لگا تھا، جسے سمی نوٹ کر چکی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی، پر عارف خوبصورتی سے ٹال مٹول کر کے اپنی باتوں میں اسے الجھا کر زج کر گیا۔ پھر تو اس نے توبہ کر لی کچھ بھی پوچھنے سے۔ ڈارلنگ، ہنی مون پر نہیں، چند گھنٹوں کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ تو سب کو ایسے ہدایات دے رہی ہیں جیسے ہم گھر ان کے حوالے کر کے ہنی مون پر کہیں دور نکلے ہوں۔ وہ اس کے پاس آ کر گلا کھنکھارتا ہوا گمبھیر لہجے میں شرارت سے بولا۔ سمی سن کر سٹپٹا گئی اور اسے اپنے عمل پر جھینکنا پڑا تھا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، وہ حد سے زیادہ ہی ہدایات دے رہی تھی۔ بس فضول ہی بولنا۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے اسے جھڑکتی وہ چادر درست کر کے آگے بڑھی۔ اچھا، ہم الفضول بولتے ہیں تو آپ کا یہ نورانی چہرہ لال گلنار کیوں ہو جاتا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے سیٹ بیلٹ باندھا۔ سمیہ بغیر جواب دیے بیٹھی رہی۔ ایک سوال کا جواب دیں گی؟ گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھتا بولا۔ سمی نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ پیار کب کریں گی؟ وہ فدایہ ہوتا پوچھ بیٹھا۔ سمی کے چہرے پر تیزی سے حیا کے رنگ پھیلے۔ تمہیں ذرا شرم؟ مجھے معلوم ہے الجانم، میں آپ سے چھوٹا ہوں، اب میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر برجستہ بولا۔ کبھی نہیں۔ وہ غصے سے بول کر باہر دیکھنے لگی، البتہ اس کے جواب پر عارف کہا لگا اٹھا۔ وہیں دھڑکنوں کے زیر و بم پر اس کے ہاتھ کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ کتنا بے شرم ہے، جیسے فضولیات میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ وہ کلس کر سوچتی رہ گئی۔ اچھا چلیں، میں خود کروا لوں گا رخصتی کے بعد، مجھے دوسرے سوال کا جواب دیں۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے بولا۔ انداز سراسر چھیڑنے والا تھا۔ سمی کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں، اور عارف کے اگلے انتہائی پرسنل سوال پر نہ صرف سمی کی دھڑکنیں سست ہوئیں بلکہ اس سے نظریں اٹھائی نہ گئیں۔ سخت ناگواری سے وہ چہرہ موڑ گئی، اور اس کے اس طرح سے کرنے پر عارف کا کہا چھت پھاڑ تھا، جو کہ سمی کو زہر سے بھی زیادہ برا لگا۔ دیکھو بے شرم، نہ مجھ سے اپنی یہ جعلی عربی بولو اور نہ ہی ایسی فضول واہیات باتیں کرو، ورنہ ابھی شور مچا کر سب کو بلا کر تمہیں پٹواؤں گی۔ وہ غصے سے دھمکی دیتی لوگوں کی طرف متوجہ کرنے لگی۔ عارف دل ہی دل میں اس کے اعتماد کی بحالی پر سکون سے سانس بھر کر رہ گیا۔ اچھا ہوتا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے پیٹتی۔ اس نے آہیں بھری۔ سمی کا یہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ کس قدر بدتمیز شخص تھا، کیسے گزرے گی اس کی، سوچ کر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ گلاب کی پتیوں جیسی ہیں۔ بدلی نظروں سے وہ اس کے ہاتھوں کی گلابی ہتھیلیاں دیکھتے بولا تھا۔ سمی نے سرخ ہوتے اپنی ہتھیلیاں چادر میں چھپائیں۔ ترسی مخلوق، وہ بڑبڑائی، پر عارف نے آسانی سے سن لیا۔ آپ کے لیے ترستا ہوں دن رات کو، بس اور کوئی آرزو خواہش ہی نہیں، صرف آپ کو پانا ہی آخری جنون ہے۔ ایک دم اس کی ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی ملا کر بولا۔ اس کے لمس کے گرم حدت سے وہ اندر تک کانپ گئی۔ اپنی انگلیوں سے الجھی اس کی انگلیاں دیکھ کر اس نے عارف کو دیکھا، جس نے مسکراہٹ پاس کی۔ زیادہ مت سوچیں، بس ایک بار دل سے کہہ دیں آپ بھی یہی چاہتی ہیں تو اس بیکاری کو جینے کے لیے زندگی مل جائے گی، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ سمی نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ونڈو سے باہر بھاگتی دوڑتی دنیا کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ دنیا میرے لیے ہے؟ اس نے آسمان کو دیکھتے سوچا۔ عارف اپنے ہاتھ پر اس کی انگلیوں کی گرفت سے پرسکون ہو گیا اور محبت سے اس کے سر کو دیکھا۔ آپ کچھ نہ کہیں سمیہ، پر یہ عارف آپ کو زندگی کے رنگوں میں ضرور نہلائے گا۔ گاڑی شاپنگ مال کے سامنے روکتے وہ اسے لے کر اندر بڑھا۔ سچی بتائیں، آپ نے کوئی سامان نہیں لینا پرسنل؟ اچانک راستہ روکتے وہ بولا۔ سمی نے جواباً خونخوار نظروں سے نوازا۔ وہ ہنس کر سائڈ ہوا اور اسے لے کر ایک بوتیک کی سمت بڑھ گیا۔ یہاں آپ نے اپنے بھتیجے، بھابھی، بھائی، شوہر، نند اور اپنے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ کریں، میں جب تک کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہوں، وہ کہتا گال تپ تپا کر سائڈ ہوتا نکلا۔ عارف،
सिमी की जान हाथों में आ गई, पर वो कोई बच्ची नहीं थी खौफजदा होकर भाग जाए, क्योंकि उसे उम्मीद थी उसका भाई सब हैवानों को ख़त्म कर चुका होगा जिन्होंने समिया आलिम को बर्बाद किया था। वो गहरा सांस भरती खुद को पुरसकून करके आयतल कुर्सी का विर्द करती आगे बढ़ी, और उसे पीछे से देखता आरिफ उसमें खौफ ख़त्म देखकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगा। वो अनजान नहीं था, जानता था जिनके दिलों में रोशन रब हो उन्हें दुनिया के हैवान क्या मौत भी हरासा नहीं कर सकती, और समिया आलिम के लिए तो रब और रब के साथ साथ कई मजबूत सहारे थे। एक आलिम की हिफाजत में थी तो दूसरा आरिफ। यार, शॉपिंग की है या? वो बैग्स को गाड़ी की बैक सीट पर रखता बोला। या? सिमी ने कड़े तेवरों से पूछा। या हमारे मुस्तकबिल के बच्चों की खरीदारी साथ ही कर ली है? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। सिमी ने जिस एतमाद से उसकी आंखों में देखा था उतनी ही तेजी से उसकी बात सुनकर बौखलाई थी। कितने बदतमीज हो तुम, फजूल बातों का अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें। वो झुंझुलाकर फ्रंट सीट पर बैठी। बताए ना, पहले बेटा होगा या बेटी? ड्राइविंग सीट संभालते उसने इसरार करते संजीदगी से पूछा। देखो आरी, तंग मत करो वरना मैं कुछ कर दूंगी तुम्हारा। वो गुस्से से नीची आवाज में गुर्राई। हाँ हाँ हाँ, कर ही दें यार, कुछ कर ही दें, मुझसे अब रहा नहीं जाता। कह कहा लगाते उसने बेबाकी से कहा। सिमी का दिल किया यहीं से कूद कर भाग जाए। कितना अजीब बदतमीज लड़का है, कहाँ से लाता है ये ऐसी बातें? दिमाग में फजूलियत का स्टॉक है जैसे। हाँ, चलें कुछ प्लानिंग करते हैं। आप बताएं, अगर बेटा होगा तो क्या नाम रखेंगी, और मैं बताऊंगा बेटी हुई तो क्या नाम रखूंगा। वो फिर बाज ना आया, मुसलसल उसे जिज कर रहा था। सिमी ने जब्त से मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से गहरे सांस भरने लगी। अरे, आप तो गुस्सा हो गई। वैसे सच्ची बात बताऊं आपको, गुस्से में जैसे गुलाबी गुलाब लगती हैं, जैसे गुलाब पर शबनम के कतरे वैसे आपके लब हैं, झील सी आंखें, आबशार जैसे आपके बाल। दिल करता है इनसे उलझ जाऊं, ऐसे कि आप चाहें भी तो सुलझा ना सके। वो मत्तम सरगोशियों में बोल रहा था। सिमी सुर्ख चेहरे से जब्त की हदूद को छूती बैठी थी। एक दिली ख्वाहिश बताऊं आपको? वो उसकी तरफ झुका। सिमी पीछे होने लगी थी कि वो खुद बोल पड़ा। ये जो शबनम के कतरे हैं, इन्हें पीने को दिल जाता है। इंतहाई बेबाकी से उसके कान में झुक कर कहकर सिमी को आंखें मीचने पर मजबूर कर गया। आरिफ ने उसकी हालत पर मुतबस्सिम होते विंडोज़ बंद कर दिए। डिनर करेंगी? उसके हाथ को थामते बोला। मुझे घर जाना है। सिमी उसका हाथ झटक कर बोली। आप तो नाराज़ हो गई। अमूमन लड़कियां तारीफ पर पिघल जाती हैं। वो काफ़ी संजीदगी से बोला। मैं लड़की नहीं हूँ, ये बात दिमाग में रख लो। वह चबा कर बोली। ओह, इंटरेस्टिंग। मुझे भी लड़कियां कुछ खास पसंद नहीं है, हमारी चॉइस काफ़ी मिलती है वैसे। वह खुश दिली से बोला। उसका दिल किया 4-5 तहजीब वाली गालियों से तो नवाज ही दे। अच्छा, अब सीरियस बताएं, डिनर करेंगी? उसके सवाल पर सिमी ने कोई जवाब ना दिया तो मजबूरन उसे गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकनी पड़ी। आ जाएं रूठी अल जोजा मोहतरमा। उसके तरफ का डोर खोल कर हाथ बढ़ाया, जिस पर सिमी ने कोई हिस्सो हरकत नहीं की। अगर ऐसे करेंगी तो माहौल काफ़ी रोमांटिक हो जाएगा जब मैं आपको गोद में उठा के ले जाऊंगा। और फिर जो लंबी लंबी सांस दूर बैठकर ली थी वो करीब लेने पर मजबूर कर दूंगा। फिर जानती हैं, सांसें खींचने का अमल मुझे महारत से आता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मौला। जिस कदर बहुत आराम से उसने फजूल गोई की थी, उससे कोई बैत न थी अमल करने से परहेज करे। मजबूरन उसे जिद छोड़कर बाहर आना ही पड़ा, वो भी ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम कर। पिछली बार की तरह इस बार रेस्टोरेंट दूसरा था। वो उसकी संगत में चलती एक टेबल पर बैठी। कितने ही लोगों की नज़रें उठी थीं। सिमी खामखा ही शर्मिंदा हो रही थी, हालांकि उनकी नज़रों में सताइश भी थी। अब लाजमी नहीं हर कोई हमारे साथ मुत्तफिक हो, हर कोई कहे कि हाँ ये ठीक है। जलन, हसद और तनकीद इंसानी ज़िंदगी का
ایک اہم پہلو ہے۔ کوئی کسی ایک جذبے سے کتنا بھی دعوے کرے پر جی نہیں سکتا، نہ ہی ایک ہی تعریف برداشت کر سکتا ہے۔ اگر تنقید نہ ہو تو بھی انسان وسوسوں میں ہوتا ہے، اگر تنقید ہو تو بھی، اگر سارے جذبات ایک ساتھ ملیں تو بھی انسان قطعی خوش نہیں ہوتا۔ انسان ایک پہیلی ہے جسے سلجھانا خود انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں چاہوں ویسا ہی ہو، جب میں چاہوں مجھے یہ سننے کو ملے، جب میں یہ چاہوں تو یہ۔ پر ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے انسان اپنی ہستی بستی زندگی ناخوشگواری میں گنوا دیتے ہیں۔ عارف کی چھیڑ چھاڑ سمی کے ساتھ جاری تھی۔ کبھی وہ خود مسکراہٹ چھپانے کے لیے جائے ڈھونڈتی تو کبھی شرم و حیا سے گلنار ہو جاتی۔ ایک نظر ٹھہر کر جب اسے دیکھتی تو معتبر ہو جاتی کہ رب کریم نے اس کے مقدر میں اس قدر مخلص زندگی سے گنگناتا شخص لکھ دیا۔ اسے لگ رہا تھا اسے شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، اور اسی وجہ سے اس نے ڈنر کے بعد گھر کی سمت اشارہ دیا۔ حالانکہ عارف کا ابھی موڈ لانگ ڈرائیو کا تھا اور سمی نے نماز کی طرف توجہ دلائی تو سوری کرتا رہ گیا۔ ویسے ایک بات ہے سمی جی، آپ میرے لیے بڑی فائدے والی بیوی ثابت ہوئی ہیں۔ میرے بچے مجھے دعائیں دیں گے ایسی ماں دی ہے انہیں۔ اس کی نماز کی طرف توجہ دلانے پر وہ اندر سے سرشار ہو گیا تھا، اور پھر اس کی رگے ظرافت پھڑکی اور وہ پٹری سے اتر گیا۔ سمی پوچھنا چاہتی تھی کہاں ہیں تمہارے بچے، پر وہ زرک انسان سوال جان کر جن نظروں سے دیکھنے لگا وہ خود نظریں نہیں اٹھا پائی، البتہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے آپ میری اتنی تعریف کر کے شرمندہ کر دیتی ہیں سمی جی۔ گاڑی کی فضا میں اس کا جاندار کہا گونجا۔ میں آپ کا الشکریہ کس طرح ادا کروں، کوئی موقع نہیں دیتی۔ گھر کے پورچ میں گاڑی روک کر اس نے سمی سے کہا، اور فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ کے عمل بھی کرنا چاہا ہی تھا کہ اس کے انداز سمجھتی سمی بل کھا کر پیچھے ہوئی اور دھڑام سے دروازہ کھولتی گاڑی سے نکل کر اندر بھاگی۔ ہاں ہاں ہاں، اس سے کیا ہوا؟ کان کو جاتے وہ ہنستا اس کی پشت ہی دیکھتا رہ گیا۔ آخر کار آج وہ دن آن پہنچا تھا جس کا انتظار عالم ولا سے الوی ولا اور اس کی ہر دل عزیز ہستی کرتی آئی تھی۔ وہ شام آن پہنچی تھی جس کے انتظار میں ہر دھڑکن اور روح دعائیں مانگتی تھی، اور وہ وقت آن پہنچا تھا جب وہ شہزادہ اپنی شہزادی کی آنکھوں سے سفید پٹی ہٹا کر اس کی آنکھوں کو نور کی روشنی میں نہلائے گا۔ وہ وقت آ پہنچا تھا جس کا حور العین کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کے لیے اس نے اتنی اذیتیں برداشت کی تھیں، جس کے لیے وہ اندھیروں کی بیوٹی ہو کر گھومی تھی۔ وہ لمحہ، وہ گھڑی اب اس کی دھڑکن کے بہت قریب تھے۔ وہ پل جھپکتے ہاتھ بڑھا کر ان جگنوؤں کو چھو سکتی تھی۔ آج وقت آیا تھا جب وہ جھکی بند پلکیں اٹھا کر اپنے مسیحا کو دیکھتی، اپنے بیٹے، اپنے عزیز کو دیکھتی، اپنوں کے چہرے کو دیکھتی۔ رب کی بنائی خوبصورتی سے آشکار ہوتی اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتی، سب سے بڑھ کر اپنے عالم کو دیکھتی، اور وہی وہ چاہتی تھی، وہ بس اسے دیکھے، اسے اپنی نظروں میں اتارے، اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملائے، اور اس کے لیے وہ بے چین و بے قرار تھی۔ آج تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لایا جائے گا، اسی لیے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ بیوٹیشنز جب روم سے نکلیں تو وہ اپنے بھاری قدموں سے اندر داخل ہوتا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا۔ وہ اس وقت ہوٹل کے ایک ماسٹر بیڈ روم میں موجود تھے جہاں آ کر لڑکیوں نے اسے سجایا تھا۔ سفید پاؤں کو چھوتے گاؤن، ہاتھوں پر سفید گلوز اور چہرے پر نقاب تھا کہ صرف سائڈ سے ہٹا کر اس کی آنکھوں کی پٹی ہٹاتے واپس نقاب لگا دیا جاتا۔ وہ بالکل پرفیکٹ تھی جیسا سعید چاہتا تھا۔ سعید عالم کو اس نے بغیر وقت لیے کہا۔ خوف سے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، عجیب سی صورتحال تھی اس کی، گھبراہٹ بوکھلاہٹ ایسی کہ نہ جانے کیا ہو رہا ہے، حالانکہ اس دن کا اسے پیدائش سے لے کر آج تک انتظار تھا۔ اس کے ماں باپ، بہن، سب کی خواہش تھی۔
وہ ہمیشہ سے سوچتی تھی جب یہ وقت آئے گا تو اس کے پاس سمیہ، مسکان، نور، داد، عارب، برہان سب ہوں گے۔ وہ بالکل بھی اکیلی نہیں ہوگی ایسے وقت میں۔ وہ آج اپنے دل کے بادشاہ کو دیکھنے والی تھی اور وہ کافی حوصلہ، ہمت، پشت پناہی چاہتی تھی، پر یہاں تو رب اور اس کے شریک حیات کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا جس کا اس نے بچپن سے اب تک کا سوچا تھا۔ پہلے ماں باپ کو دیکھنے کا شوق، پھر دنیا کو دیکھنے کا شوق، اور اب اپنے شوہر کو دیکھنے کا جنون۔ اور آج جب یہ دن آیا تو اس کی حالت ہی عجیب ہو رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا، نہیں عالم، مجھے کچھ نہیں دیکھتا، بس چھپا دو آپ مجھے۔ اور دل بے ترتیب بکھری حالت سے انتظار میں تھا کہ وہ اس ہستی کو دیکھے جس نے نہ صرف عین کو سنبھالا بلکہ اس کو توڑنے بکھیرنے والے حیوانوں کو نیست و نابود کیا۔ اسے ہر بار اللہ سے مانگ کر نئی زندگی دی، اسے اپنے رب کی نعمتوں رحمتوں سے آشنا کروایا۔ اور میں کچھ اور چاہتا ہوں عین۔ کچھ دیر بعد اپنے گرم مضبوط ہاتھوں کے لمس میں اس کے ہاتھ لے کر سہلاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولی، کیا وہ اس قدر جنونی انسان نہیں چاہتا تھا کہ اس کی عین دنیا دیکھنے سے پہلے ہی اسے دیکھے؟ میں چاہتا ہوں پہلے تم اسے دیکھو جس کا تم پر حق ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہو کر ماں کو دیکھتا ہے، ویسے ہی آج تمہیں اس ہستی کو دکھانا چاہتا ہوں جو ہمیشہ تمہاری ان آنکھوں میں نور بن کر روشن رہے، تمہارے ذہن میں تاحیات روشن رہے۔ جب جب تم اپنی پہلی نظر کو یاد کرو تو تمہارے دماغ کی لہروں پر وہ عکس روشن ہو کر لہرائے جسے تم نے پہلی نظر میں دیکھا تھا۔ وہ گمبھیر بھاری لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا، اور عین سوچ رہی تھی اس کی زندگی میں عالم فتنے کے علاوہ ایسی کون سی ہستی ہے جسے وہ اس قدر چاہتا ہے، بلکہ ایک جنونی شخص خود کو دکھانے کے بجائے اسے دکھانا چاہتا ہے۔ الجھتے ذہن کے ساتھ اس نے ہاں کر دی اور عالم نے اسے ساتھ لگا لیا۔ کچھ دیر میں ہی ایک درکا نامی ملازمہ ساتھ ہوئی جس نے ان کے سوئے بیٹے کو سنبھالا، اور عالم اپنے ساتھ عین کو لے کر روم سے باہر نکلا۔ کئی نظریں ان کی طرف اٹھیں، کئی لوگ دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگے۔ رک رک کر گردن موڑ کر لوگوں کی توجہ ان پر ساکت ہوئی۔ عشاء کا وقت نزدیک تھا۔ جہاں سے وہ گزر رہے تھے روشنیوں سے نہائی ہوئی جگہیں تھیں۔ ایک ایک قدم کے ساتھ حور العین کی دھڑکنیں زیر و زبر تھیں، ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو رہے تھے اور وہ سیر عالم کے مضبوط حصار میں تھی۔ کئی لوگوں کا دل چاہا اس منظر کو اپنے موبائل کیمرہ میں قید کر لیں، پر ساتھ چلتے گارڈ ایسی کوئی حرکات کرنے کی جرات نہیں دے رہے تھے۔ عالم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی سن ہوتی سماعتیں آس پاس کی آوازوں کو سمجھنے سے قاصر تھیں۔ بس کچھ منٹ اور دیکھنا نہیں چاہو گی کیا؟ اس کی متبسم سی آواز حور العین کی حالت عجیب کر گئی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، وہ گھبراہٹ کے زیر اثر منمنائی۔ بس تھوڑی دیر۔ سر پر بوسہ دیتے اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دیا۔ کچھ دیر پہلے تیار کرتی ہوئی لڑکیوں کی یہی رٹ تھی کہ میم یو آر ویری لکی۔ حور العین کو تو سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے اس نے عالم سے پوچھنے کا سوچا۔ سر پر ایسا خوف سوار تھا جیسے پہلی بار اس سے نکاح کرتے وقت ہوا تھا، جب وہ جبراً اس سے نکاح کر رہا تھا اور اس کی حالت مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ مر ہی جائے گی، پر نہیں۔ ہوش میں آتے ہی اس نے خود کو اس دیو کی قید میں پایا تھا، اور پھر وقت چلتے اسے احساس ہوا کہ وہ دیو تو نہیں، وہ تو اس کا شہزادہ ہے جس کا اس نے اتنا انتظار کیا تھا، جس کے لیے اس کی ماں باپ کی دعائیں تھیں، جس سے حور العین کو عشق ہے، اور اب بھی وہ اپنے عشق کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے اسے پہلے سے ان روشنیوں سے آشنا کروایا تھا۔ پر وہ یہ نہیں چاہتا تھا، وہ کچھ اور چاہتا تھا، اور حور العین نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اتنے دن خاموش تھی، یہ سوچتے کہ شاید وہ صحیح وقت کا انتظار کر کے اسے خود کو دکھانا چاہتا ہے، یا پاکستان چل کر اس کی بہن کے سامنے اس کی آنکھوں کی پٹی اتارنا چاہتا ہے۔ پر ایسا تو کچھ نہیں ہوا، یہاں تو سب الٹ ہو رہا تھا، یا وہ ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں۔ پر اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ سب سے پہلے خود ہی اس کی آنکھوں میں نور دیکھے گا۔ پر نہیں، اس بار اس کا عالم بدل گیا تھا۔ یہاں وہ اسے خود کو دکھانے کے بجائے جانے کیا دکھانے لے جا رہا تھا۔
ایسی کون سی ہستی تھی جس کا عکس وہ تاحیات اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا؟ یہ وہی عالم تھا جو اپنی عین کے منہ سے کسی کا نام تک برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج اتنے بڑے دن میں وہ اسے خود کو نہیں دکھا رہا تھا، حالانکہ اسے ایسا جنونی ہو جانا چاہیے تھا کہ کہیں دور لے جا کر اسے خود کو دکھاتا، جہاں نہ دنیا کے لوگ ہوں نہ ہی عین کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے کوئی جان بے جان چیز۔ سب بدلا بدلا سا تھا، اتنا کہ جنہیں سمجھنے کے لیے عین کا دماغ ناکافی تھا۔ یا اللہ، آپ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے میرے عالم کے دل میں تو صرف اتنا جانتی ہوں، وہ جو کچھ بھی ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا، پر اللہ، آپ میرے دل کو بھی جانتے ہیں کہ میں صرف اپنے عالم کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور وہ جو کچھ مجھے دکھانا چاہتے ہیں، جس طرح میرے عالم کو دیکھ کر میرے روح و دل میں سکون اترے گا، ویسے ہی، بالکل ویسے ہی یا اللہ، اس ہستی کو دکھا کر میرے اندر روح و دل میں سکون اتار دیجیے گا۔ وہ ساتھ چلتی اللہ سے دل میں مخاطب تھی۔ عین دفاتن اسے سنبھال کر جہاں قدم رکھائے گئے اس جگہ قدم رکھ کر پاؤں کو جس ٹھنڈک اور سکون نے چھوا، اس کا وجود عالم کی پرسکون سرگوشی پر بےتاب ہو گیا۔ عالم! وہ فضا میں پھیلی عطر کی خوشبو سے چونک گئی، بے ساختہ ہی اس کے مضبوط ہاتھوں کو تھاما۔ ہم پہنچ گئے۔ عالم کی سرگوشی ایک بار پھر سے گونجی، جس کے ساتھ ہی عین کا رواں رواں دھڑکن بن گیا اور دل جیسے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، ہم پہنچ گئے، وہ ہکلا کر بولی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کی لرزش، سائڈ پر مضبوط پکڑ اس کے کم حوصلے کی واضح طور پر نشانی تھی۔ ایمان رکھو، جو تمہیں دکھانے والا ہوں اس کو دیکھ کر تم خود پر ناز کرو گی۔ اس کے ہاتھ تپ تپا کر حوصلہ دیتے مزید آگے چند قدم بڑھائے۔ عین کے پاؤں میں محسوس ہوتی ٹھنڈک فرش کی وجود میں سرور بن کر دوڑ رہی تھی۔ سانسوں میں بستے عطر اور مشک سانسیں مہکا گئے۔ ہم جنت میں ہیں؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے جملہ پھسلا۔ عالم نے مسکرا کر اس کے نقاب میں قید چہرے کو دیکھا۔ ہاں، وہ سر ہلا گیا۔ آپ مجھے جنت میں لائے ہیں؟ وہ حیران شاکی ہوئی۔ نہیں، اس نے تمہیں بلایا ہے، میں تو بس تمہیں سہارا دے کر لایا ہوں، وہ پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور فضا میں گہرا سانس بھرا۔ کس نے مجھے بلایا ہے؟ وہ حیران ساکت سی رہ گئی اس کے جواب پر۔ کیا اس کے ماں باپ نے، جسے تم ابھی دیکھنے والی ہو؟ اس نے جواباً جس سکون سے کہا عین کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، پر وہ بے چین ہو گئی اسے دیکھنے کے لیے۔ اس کے ماں باپ تو زندہ نہیں۔ وہ بے چین ہو گئی اسے دیکھنے کے لیے جس سے وہ خوفزدہ ہو رہی تھی، اور اب اس کا دل بے چین ہونے لگا، رواں رواں دعا گو ہوا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہیں اسے جس نے اسے بلایا ہے، اور اس کا عالم بھی اس کی پکار پر سر خم کر گیا ہے، حالانکہ وہ اپنی عین کے معاملے میں دماغ کی بھی نہیں سنتا سوائے دل کے۔ عالم، مجھے دیکھنا ہے، وہ کانپتے لبوں سے بمشکل لفظ ادا کر پائی۔ وہ کون ہے جسے دیکھنے کے لیے اسے پہلے وضو کرنا پڑا تھا؟ وہ کون ہے جس کا سوچتے اس کا دل بے ترتیب ہوا تھا؟ وہ کون تھا جس کے سامنے اس کا سید عالم گھٹنے ٹیک کر سر جھکاتا تھا؟ آس پاس کے لوگوں کی وہی نظریں وہی جمی تھیں، پر سید عالم کی نظریں سامنے تھیں، اور اپنے شریک حیات کے لبوں سے نکلے الفاظ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ عالم، میرے بیٹے کو بھی دکھائیں انہیں، وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ضرور۔ سعید نے ملازمہ کے بازوؤں میں اپنے بیٹے کو دیکھا جو پہلے ہی سامنے دیکھ رہا تھا، اور اس کی بری آنکھوں میں سامنے والے کا عکس پوری طرح سے چھایا ہوا تھا۔ میں کھولنے لگا ہوں تمہاری پٹی، وہ مسکرایا اور اس کے سامنے آیا۔ اپنی آنکھیں پہلے بند رکھنا تاکہ میں سائٹ ہو جاؤں، اور اپنی آنکھیں اٹھانا بغیر کہیں دیکھے سیدھی سامنے کی طرف۔ دل میں یہی سوچو آج تمہارا جنم ہوا ہے۔ میں تمہیں دنیا کی خوش نصیب لڑکی کا خطاب دینے والا ہوں جس کی آنکھیں دنیا میں کھلتے ہی جو دیکھنے جا رہی ہیں، دنیا و آخرت کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ وہ اسے ہدایات دیتا اس کے حجاب میں ہاتھ ڈال کر اس کی پٹی کی گرہیں کھولنے لگا،
اور وہ جیسے جیسے کھول رہا تھا عین کا دل اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا اس کی دھڑکنیں رک جائیں گی اور وہ کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکے گی۔ سعید نے مسکراتے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا لی اور اس کے ہاتھ کو تھام کر بند آنکھوں والی حور العین کو لیے آگے بڑھا۔ وہ من بھر کے قدم اس ٹھنڈے سفید فرش پر رکھتی آگے بڑھتی گئی۔ وہ ایک جگہ منتخب کر کے اسے وہاں کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی تھی اور حور کو روح سے بھاری وزن ہٹتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی پٹی پر لب رکھتا پیچھے ہوا۔ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو۔ یہ سرگوشی اس کے شریک حیات سفر کی تھی اور آج کی رات عین کے لیے جیسے پیدائش کی رات تھی۔ جیسے ایک بچہ دنیا میں آ کر آنکھیں کھولتا ہے ویسے ہی ہو رہا تھا۔ مما، لرزتے لبوں سے ایک سی سکتی آواز آزاد ہوئی۔ جیسے ہر بچے کی پکار ہوتی ہے ویسے ہی اس کی ہوئی۔ اس نے ماں کا حق نہیں چھینا۔ اس کا ہاتھ اپنے شریک سفر کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ اس کے لبوں سے دوسری سسکی اس کے باپ کے لیے تھی، جنہیں وہ اس وقت شدید یاد کر رہی تھی، ان کی کمی محسوس کر رہی تھی، پر اسے امید تھی وہ اسے دیکھ رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے کہ ان کی بیٹی کو نہ صرف اس کا شہزادہ ملا بلکہ اسے روشنیاں بھی مل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں نور اتارا گیا تھا، جن میں لکھی ایک تحریر بے صبری سے سید عالم کی منتظر تھی۔ اس کی پلکیں لرزیں، پلکوں پر جیسے دنیا بھر کا بوجھ آ گرا ہو، اسے اٹھانا محال ہو گیا۔ حوصلہ، اس کے لرزتے ہاتھ پر ذرا سا دباؤ دیتے حوصلہ دیا گیا۔ وہ خفیف جھٹکے سے سر ہلا گئی۔ میں دیکھ سکوں گی نا؟ اس نے تسلی چاہی۔ آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے جنہیں وہ روک نہیں سکتی تھی۔ نقاب کے نیچے اس کے لب لرز رہے تھے، وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کی کیفیت اور احساسات ایسے تھے جیسے ایک پیدا ہوئے بچے کے، جیسے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی صرف ماں کے علاوہ، ویسے ہی اسے اس پہر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم یقین کامل رکھو، وہ جواباً بولا۔ آپ پاس ہیں؟ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ ہم پاس ہیں۔ اس نے ملازمہ کے ہاتھوں میں اپنے بچے کو دیکھا جس کی بھوری آنکھوں میں سامنے والے منظر کا عکس نمایاں تھا۔ وہ ہولے سے ہنسا کہ یہ چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے، اپنا اچھا بھلا ابھی سے سمجھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے پوری ہمت و توانائی سے ان الفاظ کو ادا کیا اور آہستہ سے لرزتی بھیگی سیاہ پلکیں اٹھائیں۔ اسے دیکھتے جیسے سارا جہان مسکرایا ہو۔ اس منظر کو دیکھتے ایک نہیں ہزاروں لوگ مسکرائے۔ یہ وہ پاک جگہ تھی جہاں اس محبت کو پانے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار تھے۔ اس کے دیدار و محبت کے لیے دامن پھیلائے ہوئے تھے، روتے سسکتے صدائیں لگاتے تھے، جھولیاں بھرتے تھے اس کی محبت اور دیدار کے لیے۔ اور آج وہاں اسے بلایا گیا تھا اس کی محبت کو پانے، اس کے دیدار کے لیے، جس کے گھر کے پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ اس نے لوگوں کی آہیں سسکیاں سنی تھیں کہ ہمیں اپنی محبت دے دو، ہمیں اپنا محبوب بنا لو، ہماری جھولی بھر دو۔ اور وہ دیتا ہے اپنی محبت وسیع پیمانے پر کہ لوگوں کی جھولیاں تنگ پڑ جاتی ہیں پر اس کی محبت نہیں۔ مما، میں کتنی بدنصیب ہوں نا کہ اللہ کی اس بنائی دنیا کو نہیں دیکھ سکتی جنہیں اللہ نے اتنے پیار سے بنایا ہے۔ مما، کیا میں اللہ کو پسند نہیں ہوں؟ اس کے سوال آج اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ آنکھوں سے اشک تیزی سے رواں ہوئے۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ تم اس سیاہی سے کیوں خفا ہوتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے جس سیاہی میں تم رہتی ہو وہ رنگ کتنا مقدس ہے، یہ کتنا اللہ کے قریب ہے۔ کتنا مما؟ اس کے لرزتے لب کانپے۔ اتنا جتنا تمہارے وجود میں اس وقت تمہارے قریب ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ سیاہی صرف تمہاری آنکھوں پر نہیں، ایسا ہی سیاہ غلاف کعبہ شریف پر چڑھا ہے۔ دیکھنا جب تمہاری آنکھوں سے یہ سیاہی اترے گی تب تم دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہوگی، یہ ایک ماں کہہ رہی ہے تم سے۔ اس کے گرتے موتیوں میں روانی تیزی سے آ گئی جب اس کے نوٹ نے حرم پاک کو چوما اور دیکھا، ہاں واقعی اس نے سیاہ غلاف چڑھایا ہوا تھا۔ اس سیاہ غلاف میں بیت اللہ کو چوما
جس نے دنیا سے چھپا کر اسے پہلے اپنے دیدار کے لیے بلایا تھا اور اس کی آنکھوں اور دماغ میں سب سے پہلے اپنا عکس چھوڑا۔ اس کے بے چین روح و دل میں سکون کی لہریں اٹھنے لگیں، اعصاب پرسکون ہو گئے، دھڑکنیں مدہوش تھیں۔ مما، میں واقعی سب سے خوش نصیب عورت ہوں۔ اس کے لب ہلے اور ہاتھوں میں حرکت ہوئی۔ وہ دعا میں اٹھے۔ اس کے لبوں سے دعائیں مغفرت نکلی اپنے ماں باپ کے لیے، دوسری بار اپنے مجازی خدا کے لیے دعائیں نکلی۔ وہ سر سے پاؤں تک سجدہ ریز تھی۔ فضا میں عشاء کی نماز کی اذان گونجی۔ اس سے پہلے ہی عورتوں کے لیے مخصوص صفوں میں اس کے شریک حیات نے کھڑا کر دیا تھا۔ حرم پاک کی اذان، دنیا کی خوبصورت ترین اذان، اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کے سامنے ایک چوڑا توانا وجود آگے بڑھا اور اس کی دھڑکنوں میں شور برپا کر گیا۔ وہ تھا اس کا شریک حیات۔ تکبیر ہوئی، اس کے بعد نماز شروع ہو گئی۔ دنیا کی عظیم و بلند ہستیاں سر سے پاؤں تک جھکی اس کے سامنے سجدہ ریز تھیں۔ نہ میں تھا، نہ تو۔ بس لب پر ایک نام جاری تھا جس کی صدا سے ہر دھڑکن گونج رہی تھی، اللہ۔ وہ اپنی خوش بختی پر ناز کرتی سب سر سجدوں میں جھکے دیکھ کر خود بھی سجدہ ریز ہو گئی۔ آنکھوں سے اشک خود بخود رواں تھے، لب اس کے ذکر میں مدہوش تھے، دل رقص الہی میں گم پور سجدہ ریز۔ یہ ہوتی ہے عشق الہی کی نشانی۔ نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی۔ وہ سجدے سے نہ اٹھی۔ کئی سر ابھی اس کی بارگاہ میں جھکے تھے، دل کی چاہ تھی وہ جھکے رہیں۔ اس کے جھکے سر پر ایک نظر ڈالتے سعید نے نماز کے بعد ملازمہ سے اپنا بیٹا لیا اور درکابی کی آنکھوں سے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتی نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ باوضو وہ ہوٹل سے آئے تھے، اسی لیے یہاں وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ اس کے سجدے میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا تھا، پر وہاں سے راستہ بنانے کے لیے سب کو اٹھا رہے تھے۔ مجبوراً اسے اپنی شریک حیات کو سہارا دینا پڑا۔ اس کی پکار پر حور العین نے جھکا سر، بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ اسے اس مقام تک اپنے رب کی بارگاہ میں لانے والا کوئی اور نہیں، دنیا کا بیسٹ، اس کا شہزادہ سید عالم تھا۔ عالم، اس کے لب کانپے۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے ایک بازو میں اس کا بیٹا، دوسرے میں ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے، وہ قدرے رش کم ہونے تک کچھ دور جا رہا تھا۔ کعبہ طواف شروع ہونے تک وہ اسے صحن میں لایا اور ایک سائٹ پر متبسم سا اسے لے کر بیٹھ گیا۔ عالم، اس نے سرگوشی نما آواز میں پھر لب ہلائے اور وہ بھوری آنکھیں اس پکار پر اس کی طرف اٹھیں۔ تصادم ہوا، بھوری اور روشن نیلی آنکھوں میں نہ صرف سید عالم بلکہ حور العین بھی ساکت سی تھی۔ سید کو لگا صرف وہ نہیں، دنیا ساکت ہے۔ اس کے سحر میں عین کو اپنی پوری زندگی حیات لگی، جانے کب ہاتھ اٹھا، کب دل ساکن ہوا، کب لب ہلے۔ دل نے پکارا اور اس کے لرزتے ہاتھ کی کانپتی انگلیاں فاصلہ مٹا کر اس کے نشان پر ٹکیں۔ بھوری آنکھیں ایک دم جھکیں اور میچ لی گئیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں عالم۔ خنجر کی مانند کچھ چبھا، ایک جملہ اس کی سماعتوں میں سور کی طرح پھونکا گیا تھا جو آج اپنی آب و تاب سے گونجا۔ عالم، میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ ایک اور دوسرے لہجے کی آواز، مٹھاس، سکون نما جملہ دماغ میں گونجا۔ پر ہاں، وہ جانتا تھا، ان روشن آنکھوں نے اسے دیکھا ہے اور بڑی جرات مندانہ سے اظہار محبت بھی کیا تھا۔ یہ آنکھیں اس کے سامنے تڑپی بھی تھیں، پر آج یہی آنکھیں اس کی عین کا سکون بنی تھیں۔ کیسا انکشاف تھا، کیسا اے رب تیرا انصاف تھا۔ اس تکلیف پر ان بھوری آنکھوں سے اشک رواں ہوا کہ اللہ تو نے بڑی اذیت میں ڈال دیا۔ وہ کیسے دیکھے گا اپنی عین کی آنکھوں میں یہ روشن آنکھیں؟ وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی عین نہیں، وہ دیکھے اسے؟ میں نے آپ کو دیکھا ہے پہلے عالم، تب جب میں آپ کو ان پوروں پر محسوس کرتی تھی۔ دوسرا جملہ گونجا اور وہ بھوری آنکھیں شدید حیرت کے جھٹکے سے اٹھیں۔ کیا؟ اس کے انابی لب ہلے۔ ہاں عالم،
مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پہلے ہی ان بند آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ آپ ہی تو ہیں وہ واحد ہستی جو میرے اندھیرے میں میرے ساتھ ہوتے تھے، جس سے میں ہم کلام ہوتی تھی۔ آپ ہی وہ ہیں جنہیں سوچ کر دیکھ کر میں اپنی خوش بختی پر ناز کرتی آئی ہوں، وہ کہہ رہی تھی، اور عالم ساکن تھا۔ وہ عشق عالم میں پور گرفتار تھی، تو پھر وہ شکوہ کیوں کرتا اپنے رب سے ان آنکھوں کا جنہوں نے اس کی عین کو مکمل بنایا تھا؟ حالانکہ اس کی خوش بختی وہ آنکھیں اس کی عین کے وجود میں سجاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ وہ اس سے بہتر، وہ اس سے پہلے روبرو تھی۔ ایک گہری مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ آج سارے زخم وہ رب مٹا رہا تھا، اپنے در بلا کر ہر اذیت سے چھٹکارا دے رہا تھا۔ وہ کبھی کعبہ تو کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی رو رہی تھی، چوم رہی تھی۔ یہ آپ کی جیسا ہے، بالکل آپ کی طرح دیکھتا، سوچتا۔ اس کی سرگوشی نما آواز سیر کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ اس آگ نما سیر کو آج اس پاک ذات نے مکمل کر دیا تھا۔ اس کے دکھ چھین لیے تھے، بلکہ اس کی جھولی خوشیوں سے بھرتی تھی۔ ہاں، وہ گناہ گار تھا، پر اپنے رب کے دربار میں آ کر وہ کئی سال پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے سال پیچھے جہاں دل میں عشق بیت اللہ، سینے میں حفظ قرآن رکھنے والا سعید ایک ماں ایک بہن کا لاڈلا شہزادہ تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، وہ دیکھ سکتی تھی، اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے دماغ پر سب سے پہلا عکس بیت اللہ شریف کا تھا، سیاہ غلاف میں لپٹا وہ بیت اللہ شریف جہاں ہر اس کی خلقی سجدہ ریز ہونے کی خواہش کرتی ہے۔ وہ اللہ کے گھر میں اپنے ہم سفر ممتا کے احساس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان تینوں کی نظریں سامنے بیت اللہ شریف پر تھیں۔ عین کے کانوں میں اپنے سرتاج کی میٹھی سکون بری گمبھیر آواز میں تلاوت قرآن پاک گونجی۔ ایک آسودہ مسکراہٹ دونوں کے لبوں پر تھی۔ وہ فاتح عالم تھا تو وہ عشق عالم تھی، اور دونوں برابر سجدہ ریز تھے اس ذات کے سامنے جس نے انہیں ملایا تھا، بلکہ انہیں اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی جو اس وقت نہ دنیا کا بیسٹ تھا نہ اس کا عالم، بلکہ وہ ایک معصوم بچہ تھا جو اپنے مالک کے سامنے ذکر اللہ میں مشغول و غافل جہان تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں جن میں اس نے دیکھا تھا، جو اس کی روح میں بستی تھیں، اس وقت ان میں اشک رواں تھا۔ وہ سیاہی میں لپٹی ایک حور تھی، اور آج نور کی روشنی میں عین عالم بن گئی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا سچ ہوا تھا، وہ واقعی خوش بخت عورت تھی، جس کے سامنے کعبہ، گود میں ممتا کا احساس، پہلو میں سرتاج تھا۔ اب سے پہلے وہ ادھوری تھی، آج یہاں آ کر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے دیکھنے کا پہلا تجربہ تھا، اور پہلے تجربے میں اس خوشبخت عورت نے کعبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی تھی، کیونکہ وہ صابر و شاکر عورت تھی۔ وہ کس قدر بلند بخت عورت تھی جسے رب پاک نے اپنے دربار بلایا تھا اور دنیا کو دیکھنے سے پہلے اپنی زیارت نصیب فرمائی تھی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ اٹھی اور آگے بڑھی کعبہ شریف کے طواف کے لیے۔ اے دو جہاں کے بادشاہ، میں تیرے دربار آنے کا لائق نہیں تھا، پر جب تیری بندی کو لایا تو دیکھ کر تیرا گھر میں گناہ گار سجدہ ریز ہوئے بغیر نہ رہ پایا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سید عالم کے لبوں سے ادا ہوئے۔ یہ چینجنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ملازمہ سے حیران پریشان سی پوچھنے لگی۔ کچھ دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ آہستہ آہستہ گھر کا سامان بدل رہا تھا۔ ساری چیزیں نکال کر سارا گھر خالی کر دیا تھا اور اب نئی چیزیں لائی جا رہی تھیں۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ گھر اس کے بھائی کا سجایا ہوا تھا اس کی عین کے لیے، کہ وہ کہیں گرے تو اسے تکلیف نہ ہو، یا ایسی کوئی چیز اس کے رکاوٹ میں نہ آئے جو اس کے گرنے یا تکلیف کا باعث بنے۔ وہ یہ سب زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی، غصے سے آ کر ملازمہ سے بولی جو اس کی آواز سن کر بوکھلائی اور معطب ہو گئی۔ ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ سمیہ عالم نے کسی ملازمہ پر غصہ کیا ہو۔ میم، سر عارف کے حکم سے یہ سب ہو رہا ہے، وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ سمی نے متوقع سے اس کا جھکا سر دیکھا تو لب بھینچ لیے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ سر آنکھیں مت جھکایا کرو میرے سامنے، یہ صرف رب کے سامنے جھکنے کے لیے ہیں۔
तुम अपने हक हलाल का कमा खा रही हो। यहाँ कोई तुम पर एहसान नहीं कर रहा, ना ही कोई तुम्हारा मालिक है। हम जरूरतमंद हैं तुम्हारे, जिस तरह तुम हमारी। फिर हमें भी तुम्हारे आगे झुकना चाहिए। हालांकि हमारी जरूरतें सिर्फ एक ही जात पूरी करती है, जिससे नादान इंसान ना वाकिफ नहीं है। कितनी बार उससे कहा था, पर उसकी वही आदत। इस बार मजबूरन जिस वजह से गुस्से में थी, उससे भी सख्त लहजे में कहती वहां से निकली। मुझे समझ नहीं आती, जब हमारे मुसलमान भाई बहन वाकिफ हैं कि इंसान की जरूरतें पूरी करने वाला कोई दूसरी ताकत नहीं, वाहिद लाशरीक की जात है, फिर भी जब देखो झुके सर झुकी नजरें। वो बुड़बुड़ाई। मुझे उससे सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। अचानक उसे अपने सख्त लहजे का एहसास हुआ। वो सीढ़ियों पर रुक कर पीछे देखने लगी। मुलाजमा उसे ही देख रही थी। सिमी एहसासे शर्मिंदगी से मुस्कुराई और बदले में मुलाजमा फराख दिली का मुजाहरा करती नरमी से मुस्कुराती मशकूर नजरों से देखने लगी। जितना वक्त इन मट्टी के बुत के सामने नजरें गर्दन झुकाते गुजारते हैं, इतना वक्त अल्लाह के सामने शुक्राने में गुजारें तो हर इंसान की जिंदगी और आखिरत संवर जाए और पुरसकून खुशहाल जिंदगी गुजारे। क्योंकि मेरा प्यारा रब शुक्र करने वाले को पसंद करता, और जिसे रब पसंद करे तो अपने दिल में हाथ रख कर बताओ, उसे जिंदगी और आखिरत नापसंद कर सकती है। वो मुस्कुराई आगे बढ़ी, क्योंकि उसे बास पुरस्त करनी थी आरिफ से कि ये सब क्या है। अच्छा सुनो। वो कुछ याद आने पर मुड़ी। मुलाजमा ने यस मैम कहा। उसके लहजे में नरमाहट, एहतराम, इज्जत थी, क्योंकि इज्जत एहतराम देने पर मिलती है। ये जो मेरे सामने नजरें झुकाती हो, ये बदले में अपनी माँ के सामने झुकाया करो, क्योंकि और माँ बाप से अच्छा सलूक करते रहना, अल इनाम। और माँ बाप के साथ एहसान करो, अल निसा। और हमने इंसान को माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है, अल अनकबूत। क्या इससे ज्यादा ठोस सबूत अहकामात चाहिए? उसने कुरान पाक की आयत का तर्जुमा उसे बताकर उससे पूछा, नरमी से पूछा। नहीं मैम, इनसे ज्यादा कोई अहकाम मेरे सामने अहमियत नहीं रखते। आपका बहुत शुक्रिया। वो एहतराम से मुस्कुराकर आसूदगी से बोली। फिर वो आरिफ के दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये इतनी तैयारी चेंजिंग क्यों? दरवाजा नॉक करने के फौरन बाद जवाब यस में मौसूल हुआ। वो अंदर दाखिल होती बेचैनी से इस्तफसार करने लगी। आरिफ ने नजरें उसकी सिमत उठाई। जर्द कपड़ों में जर्द और काली चूड़ियां पहने वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। उसे शरारत सूझी। जाने आलिम, मेरा बर्थडे करीब आ रहा है और घर की सेटिंग पुरानी हो रही है, तो सोचा चेंज करवा लूं। जिस तरह जाने आलिम सुनकर सिमी की रंगत बदली थी, आरिफ अनजान नहीं था कि इस मुखातिब पर दूसरी तरफ क्या बीत रही होगी। और वही तो था जो मदीना मुनव्वरा में बैठा अचानक अपनी मताए हयात की खुफकी और गुस्से के साथ बेचैनी भरी आवाज सुनकर पथराव हो गया था। जिस तड़प पर पहाड़ों से मजबूत भारी जब्त के पहरे बिठाए थे, अचानक उसकी आवाज में छांक से टूटे और बिखरते उसके असाब पर गिरे। उसकी बीवी मुकद्दस जगहों की ज़ियारत कर रही थी और वो उसकी आवाज पर बुत बना एक जगह साकित खड़ा था। धड़कनें रग से तड़प में निढाल थीं। सिमी उसके खुश्क लबों से आज़ाद होते पुकार के परिंदों को आज़ादी बख्शी, जिन्होंने दूसरे तरफैन को बेचैनो बेकरार कर दिया। वो सरापा इश्क तड़प उठी। आलिम, आलिम कब आएगा आरिफ? वो सब कुछ भूल कर तड़पती उसकी जानिब लपकी, जैसे उस पुकार ने खींचा हो। आलिम, दफातन वो उस तक पहुंच न सकी कि अचानक निढाल सी होकर घुटनों के बल गिरी, क्योंकि ना सिर्फ समिया आलिम गिरी थी, बल्कि वो भी अपने दराज कामत पहाड़ से मजबूत वजूद के साथ घुटनों के बल गिरा था। आरिफ की रंगत जैसे जर्द पड़ गई। उसने दोनों को ही घुटनों के बल गिरा लिया था। वो बदहवास हो गया था कि उसने ठहरे समुंदर में पत्थर फेंक कर जैसे अजीम गुनाह कर दिया हो। बेसाख्ता खौफ के ज़ेरे असर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सिमी, वो गड़बड़ा कर उसके पास आया। अगले लम्हे वो जैसे खुद साकित बुत बन गया जब उसने पुकार पर रुख आंसुओं से भीगी आंखें उठाईं।
और आरिफ की पूरी हस्ती हिल कर रह गई। वो पहले ही उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूबा हुआ था, पर जब नजरें उन सुर्ख भीगी आंखों से टकराई जिनमें तड़प, असियत, तन्हाई, मोहब्बत, इश्क, क्या क्या नहीं चीख चीख कर आहें भर रहा था। उसकी लम्हों में होती सुर्ख आंखों में जैसे कांच की किरचियां बखेर दी गई थीं। वो सब कुछ भूल भाल कर सिर्फ उसके इश्क में कतरा कतरा पिघल रही थी। आरिफ, मैंने उसकी पुकार सुनी, मेरे दिल ने सुनी उसकी पुकार। वो मुझे पुकारने लगा है, उसके लबों से चुप टूटी है। वो वो मेरे बहुत करीब से पुकार रहा है, वो रो रहा है। आरिफ, उसे कहो मत रोए, उसकी सिमी को तकलीफ हो रही है, उसे कहो मत रोए। वो फूट फूट कर रोती सिसक रही थी और वो खामोश बुत बना बैठा उसे देख रहा था। तुम यकीन नहीं करोगे आरिफ, तुम मेरे दिल की हालत देखो। वो कैसे बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है, क्योंकि उसे मालूम है उसके आलिम ने, उसके शहजादे ने अपनी बहन को पुकारा है। वो यही है, वो बहुत करीब है मेरे। मैंने उसकी पुकार सुनी, इन कानों ने सुनी, मेरे दिल ने सुनी। आरिफ, वो यहीं कहीं है, उसे बोलो सामने आए, मुझे ना तड़पाए। वो सिसक रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। जब्त के बंधन टूटे थे, आंसुओं ने उसकी एक न सुनी। मैं उसे ढूंढूंगी, वो हमारे पास है, यही है। तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें सिमी पर यकीन नहीं? वो उसे साकित देख कर रोती पूछने लगी और आरिफ का दिल फटने लगा। कैसे उसे बताए कि वो तो उसके झूठ पर भी यकीन रखता है, फिर ये तो। उसकी शहद रंग आंखों में वैसे ही लहू उतरा जैसा वहां उस पहाड़ जैसे वजूद की बुरी आंखों में उतरा था, वैसे ही जैसे उस सिसकती बहन सरापे इश्क के आंखों में उतरा था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा मुकद्दस इश्क कहीं नहीं देखा था। बेगर्स, कैसा पाक इश्क था एक बहन को अपने भाई से। उसे खामोश देखकर वहीं छोड़ती, वो सदाएं लगाती रूम के कोने कोने को ढूंढ रही थी, वैसे ही जैसे बचपन में खेलते वो उससे छुपता था। मैं थक चुकी हूँ शहजादे, ऐसा ना करो, आ जाओ सामने। वो रोती हाथ की पुश्त से आंखें रगड़ती उसका रूम बखेर गई। मैं तुम्हें हमेशा की तरह ढूंढ लूंगी, जैसे बचपन में ढूंढा, जिस तरह तुमने मुझे जहन्नुम में ढूंढा, मैं वैसे आज तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुमने मुझे पुकारा है, मैंने सुना है। वो सरगोशियां करती रही और ये सरगोशियां आरिफ के दिलो दिमाग को हिला कर रख रही थीं। कितनी तड़प थी, कितनी मोहब्बत, इश्क था इन सरगोशियों में कि इतना कोई महबूब भी अपने आशिक को न चाहे। समिया बात सुने। वो उठकर उसे संभालने के लिए बड़ा ही था कि बिखरे कांच पर अचानक ही वो लहरा कर गिरने लगी थी, जिन्हें वो तहस नहस कर चुकी थी। सिमी, वो तड़प कर चीखा और बगैर कांच के टुकड़ों की परवाह किए एकदम उसे अपने बाजुओं में छुपाकर जमीन की उस अजियत को खुद में जज्ब कर लिया। उससे कहो कि मैं इंतजार कर रही हूं। एक सिसकी सी उसके लबों से आजाद हुई और वो होशो हवास से बेगाना होती उसकी बाहों में बिखर गई। आरिफ ने उसे सीने से लगाते नजरें कालीन पर टिकाई, जहां गुलदान की किरचियां उसके सफेद पांव की सुर्ख तह में चुभकर लहूलुहान कर गए और उसे एहसास हुआ कि उसने किसको अजियत दी थी। ये शरारत उस पर भारी पड़ी थी, पर वो मुस्कुरा रहा था। लिहाजा उसने इस शरारत से सबक जरूर सीख लिया था कि किसी बेबस की बेबसी से लुत्फ अंदोज नहीं होना चाहिए। क्या पता उसकी बेबसी में वो मालिक कितना राजी है उससे। वो उसे उठाए नादिम सा बेड पर डालकर ब्लैंकेट ठीक करता खुद पास ही बैठकर पांव की तह में चुभे उन कांच के टुकड़ों को निकालने लगा। लहू बूंद बूंद टपक कर नीचे कालीन पर गिर रहा था, पर उसे उसकी असियत नहीं, उसे तो उसकी शर्मिंदगी थी कि उसने दोनों को रुला डाला। दोनों के जब्त तोड़कर वो एहसास गुनाह से आंखें मीच गया। वो अपनी ही सिमी की अजियत का सबब बना था। क्या ये अजियत काफी थी उस दीवाने पागल के लिए? उसने अपने इश्क, मोहब्बत, दीवानगी को तड़पाया था। वो जैसे खुद को इश्क के सितमगर कहलाने लगा। अपने पाँव की तह से खून साफ करके उसने पट्टी की और स्लीपर्स पहनते बाहर आकर मुलाजमा को रूम की सफाई के लिए भेजा, यह हदायत देते कि नींद की दखल अंदाजी ना की जाए। मुलाजमा को भेजकर वो घर की चेंज सेटिंग में मसरूफ हो गया। कान में लगे आले से दूसरी तरफ भी हदायत तलकीन जारी थी। 8 सालों बाद हर चीज अपनी साबका जगह पर वापस आ रही थी, जो ऐन के आने पर हटाई गई थी। सुनहरी फर्श पर बिछे दबीज कालीन उठाए जा रहे थे, बल्कि वहां वापस से सुर्ख कालीन बिछाए जा रहे थे।
एंट्रेंस से लेकर राहदारियों तक सीढ़ियों पर भी फिर से सुर्ख कालीन बिछाए गए। लाउंज के वस्त में ऊपर छत पर लगा सुनहरी किरणों वाला वो बड़ा सा फैला हुआ फानूस जो कोने कोने को रोशन कर रहा था। मेज पर डेकोरेशन पीसेस, महारत से बनाए गए मुजस्मे। आलिम विला आज फिर से महल का लिबास पहनने जा रहा था, फिर से सजाया जा रहा था, क्योंकि उसकी शहजादी मुकम्मल होकर लौट रही थी। बाहर लातादाद गाड़ियों में घर का फर्नीचर आ रहा था, पुराना जा रहा था। जहां आसमान पर सुनहरी रोशनियां चांद ने बिखेर दी थीं, वहीं आलिम विला में हर कोना उस फानूस ने रोशन कर दिया। सुनहरी दरो दीवार जैसे जरक से नहाई गई हो। कॉफी का मग थामे वो लाउंज में खड़ा मुस्कुरा रहा था। सामने पपी अपने खेल में मशगूल गोल गोल चक्कर काट रहा था। हर चीज रक्से मदहोश थी। महल नुमा घर अपने असली रूप में आ गया था, क्योंकि इस सल्तनत का बीस्ट अपनी रियासत में लौट रहा था। सर, काफी टाइम हो गया है। आई थिंक कि मैम को होश आ गया होगा। मुलाजमा की आवाज पर वो उस खाली घर पर सरसरी से नजर डालता, मग उसके हवाले करता, सर हिलाकर सीढ़ियों की जानिब मुड़ा। उसके सामने वो मंजर लहराया जब वो अपनी शहजादी की कमर में बाजू डालकर नीचे उतरता था, इन्हीं सीढ़ियों से जिन पर उसके कदम रखे थे। उसके कानों में अनकरीब आने वाली उसके कदमों की धमक गूंजने लगी थी। घर में फिर से उसकी महक फैलने लगी थी, क्योंकि वो पास था, बहुत पास। अपनी शहजादी बहन के गिरते आंसू चुनने के लिए वो नहायत ही पास था। वो एक बीस्ट के साथ एक शहजादा था। सर झटक कर उसने मजीद कदम सुर्ख कालीन वाले जीने पर रखा। जानता था, मुतमईन था, वो उसे मना लेगा, क्योंकि वो उसकी अलसिमी जी थी। आजकल वो काफी लेट आ रहा था, जिससे नूरुल ऐन काफी परेशान थी। वो रोज उसका इंतजार करती, सो जाती, और वो जाने कब आता और सुबह कब चला जाता उसे मालूम नहीं होता, सिवाय खुद पर उसके लम्स की महक से। आज भी कुछ ऐसा ही था। वो उसका इंतजार करती रोती हुई सो गई थी। वो उसे मरी घुमाकर जैसे अब सजा दे रहा था, या सिर्फ नूरुल ऐन को ही ऐसा लग रहा था। उसके बगैर खाना भी वो जहर मार कर खाती थी, और सारा दिन इस घर में बुलाई बुलाई फिरती थी। उसने रो रो कर तकिया भिगो दिया। नींद की मेहरबान परी उस पर कब नाजिल हुई उसे मालूम नहीं पड़ा। अभी महज आंख लगे चंद मिनट ही गुजरे थे कि खटके से रूम का दरवाजा खुला। गनूदगी में होने के बावजूद उसका दिल धड़क उठा। वो चंद दिन क्या दूर हुआ उसे मालूम हो रहा था, जैसे कई मील दूर हो गया है। जाने क्या खाता था या नहीं, भूखा फिरता था। इस गम ने उस हसास लड़की को मजीद निढाल कर दिया था, पर उसे फिक्र होती तो कुछ अपने मुतल्लिक आगाही देता। सालिम आंखों पर रखे बाजू से देखा तो वो बाहें फैलाए उसके लिए ही खड़ा था। नूरुल ऐन ने मजीद गुस्से से मुंह फेर कर करवट बदली। आह मेरी बोनी, नाराज है क्या? वह लपक कर उसके पास आया, पर दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसका मतलब सख्त नाराजगी थी। यार, तुम्हें मालूम तो है काम के लिए आया हूँ। पीछे से उसे अपने हसार में लेकर वो मोहब्बत से समझाने के अंदाज में गोया हुआ। हाँ तो करे काम, मैंने रुका है। बस दूर रहे मुझसे। आपको क्या, अगर मैं मर भी गई तो? वो फुनकारी, पर दूसरे ही लम्हे उसकी आवाज भीग कर थम गई और वो हिचकियां भरने लगी। नूर, खबरदार ऐसा कहा तो आइंदा मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। उसे अपने सीने से लगाते पहले गुस्से से गरजा, यकायक जब भीगे सीने का एहसास हुआ, फिल फौर रवैया बदलते लगावट से डांटा, जिस पर नूर को और तेज रोना आया। नहीं, आप जाएं, काम करें। यहाँ क्यों आए हैं? वो मचल कर दूर होने की कोशिश में चीखी। बस करो यार, लौट कर तो तुम्हारे ही पास आता हूँ ना रात को, और तुम्हारे सोने से बहुत सारा फायदा भी उठाता हूँ। वो उसके बाजू को थाम कर तकिए से लगाता शरीरपन से बोला। उसकी इस तरह की बेबाकी पर वरोना भूल कर सुर्ख होती सटपटा गई। दाद ने देखते बुलंद कहकहा लगाया। वो मजीद खिफत खजालत से दो चार हुई। छोड़े मुझे। उसे फैलते देखकर वो खुद को संभाल कर चीखी। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, वो गंभीर भारी लहजे में कहता, उस पर झुककर प्यार भरी जसारत करता पीछे हुआ, जिसके साथ ही नूरुल ऐन की सारी खुफकी, नाराजगी, शिकवा समेट गया। वो हया से लाल गुलाबी हो रही थी। कल चलेंगे वापस, ठीक है? अब खुश? शर्ट उतार कर फेंकते उसने कहा, और उसे हकीकतन खुश कर गया, जिसका इजहार वो चीख कर करना चाहती थी।
پر داد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اب میں تمہاری ناراضگی کو دور کرنے کے موڈ میں ہوں۔ کوئی چیخ چلاہٹ مزاحمت نہیں، برداشت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے بونی؟ اس نے اس کی گلابی انگلیوں کو چوم کر کہا۔ نور العین نے حیا سے پلکیں جھکا دی۔ آپ کا کام ہو گیا؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی۔ ہو گیا۔ اس کی بھاری خمار آلودہ آواز سے وہ گڑبڑا گئی۔ وہ مزید پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ ابھی اور کتنا داؤد بھائی کے روپ میں چلیں گے، پر اس نے اسے اتنی مہلت نہیں دی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس نے کہہ کر اسے کوئی ری ایکشن دینے کا موقع دیے بغیر اسے خود میں قید کر گیا۔ نور العین اس کی پشت پر خنجر کے گہرے کٹ محسوس کرتی اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے نم بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے یہاں آنے سے پہلے باتھ لیا ہے، اور نور جانتی تھی کیوں، کیونکہ شاید ہی وہ اب اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا خود سے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی۔ کھا لیا ہے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے اس نے جواب دیا۔ سرپرائز کیا ہے داد؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر وہ پیار سے پوچھنے لگی۔ داد کی جان، سرپرائز ہوتا ہے، ایسے نہیں بتایا جاتا۔ محظوظ ہوتے اس نے ہنس کر کہا۔ نور منہ بسورے اسے دیکھنے لگی، اور داد نے سائیڈڈ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ میری بیٹیاں تو بالکل تمہاری جیسی ہوں گی، وہ اس کی ناک کو انگلی سے چھو کر بولا۔ نور نے غصے سے اسے گھورا۔ داد وہ بونی نہیں ہوں گی، وہ ضدی پن سے چیخی۔ ہاں ویٹ اے منٹ، مطلب تم مانتی ہو نا کہ تم بونی ہو؟ کہا لگاتے اس نے بات پکڑی۔ نور اس کی بات پر غور کرتی اپنا جواب یاد کر کے سٹپٹا گئی۔ داد، میں بونی نہیں ہوں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ داد کی جان، تم بونی ہی ہو، وہ محظوظ ہو کر ہنستا ہوا اس کے بھولے گال کھینچنے لگا۔ وہیں روم کی فضا میں پھر سے نور العین کی چیخیں اور اس کے کہے گونجنے لگے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت تھی، بس اپنوں کی کمی تھی جو ہنستے ہنستے آنکھوں میں نمی سمیٹ لاتی تھی۔ آپ تیار ہیں سمی؟ وہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تو مبہوت سا رہ گیا۔ مہرون نفیس زرق کڑھائی والے شلوار قمیض، شانوں پر مہرون شال اوڑھے، سر پر خوبصورت دوپٹے کو حجاب سٹائل میں باندھے، وہ اس کے دل کی دنیا میں ادھم مچا گئی۔ یہ سوٹ اس نے ہی لے کر دیا تھا، پر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پر اس قدر خوبصورت لگے گا۔ قدم خود بخود اس کی سمت اٹھے، فاصلے کم ہوتے چلے گئے، اور سمی کی دھڑکنیں زیر و زبر۔ ہاں، اس نے جھجکتے سر ہلایا اور کلائیوں میں چوڑیاں پہننے لگی تھی، پر پیچھے سے اسے حصار میں لیتے عارف نے اس کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ میں کر لیتا ہوں۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سمی کا چہرہ حیا کی لالی سے سرخ پڑ گیا۔ اس کی پرحدت جھلساتی قربت سے وہ کسمساتی اس حصار کو توڑنے لگی، پر وہ کہاں ایسی اجازت دیتا تھا۔ اس کی گرم دہکتی سانسیں اسے اپنے گالوں پر محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کلائیوں پر اسے بوکھلائی دے رہا تھا۔ گفٹ کے طور پر رخصتی کی اجازت دے دینا۔ چوڑیاں پہنا کر انہیں اپنی انگلیوں کے پوروں پر محسوس کرتے اس نے کہا۔ کیا بدتمیزی ہے آری؟ وہ گڑبڑا گئی۔ کیوں؟ آج کوئی گفٹ نہیں دیں گی آپ؟ اس نے خفا ہوتے پوچھا۔ سمی نے مسکراہٹ چھپاتے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو معصوم شوہر کے ساتھ زیادتی ہے سمی جی، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ کوئی زیادتی نہیں، دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کا حصار توڑ کر سخت لہجے میں کہتی، دور ہوں؟ یہ بھی ایک قسم کی زیادتی ہے، اور میں زیادتی کے خلاف ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچا، دوسرے ہی لمحے وہ اس کے مضبوط حصار میں پھڑپھڑا گئی۔ عارب! وہ غصے ہوتی اس کے سینے پر کوہنیاں ٹکا کر دور کرنے لگی۔ عارب کی جان، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر جیسے پیچھے ہٹنا بھول گیا ہو۔ سمی نے بے ساختہ آنکھیں موند لیں۔ اس کا لمس اس کے دل کی دنیا بدل رہا تھا۔ وہ خاموش ہوتی مزاحمت ترک کر گئی۔ کیا تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا؟ اس نے تلخ لہجے میں استفسار کیا۔ عارف مسکرا گیا۔ کیوں بھلا؟ ہیرا پا کر جوہری کیوں پچھتائے گا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ بولا۔ تم کبھی سنجیدگی سے اپنی اور میری عمر پر سوچنا۔ اس کی
आवाज में नमी उभरी। सिमी, क्या मैं अपना दिल निकाल कर आपके कदमों में रख दूं, फिर आप यकीन करेंगी कि मुझे ना आपकी उम्र से फर्क पड़ता है ना ही माजी से। फौरन वो संजीदा होकर थका थका सा बोला, क्यों, आखिर क्यों तुम्हें फर्क नहीं पड़ता आरिफ? वो नीची आवाज में अजियत से चीखी। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आखिर आप ही किसी से मोहब्बत करती हैं? उसके बाजुओं को पकड़कर आरिफ ने उसका रुख अपनी तरफ किया और अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते उसने आलिम की मोहब्बत का हवाला दिया कि वो साकित से उसे देखती रह गई। हाँ, मोहब्बत इंसान को बेबस अंधा कर देती है। मेरी खुशियाँ आपके हाथ में हैं सिमी जी। मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा कि मुझसे मोहब्बत करें या ज़बरदस्ती करूँगा। ज़बरदस्ती ही तो आए हो, उसने जताया। आरिफ हंस पड़ा। ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा रहा। बस ये जान लें, अगर आप मेरे साथ ना भी रहें तो आपके साथ मेरा नाम हमेशा रहेगा। उसने झुककर उसके नाक के करीब गाल पर अपनी नाक सहलाई। उसके परफ्यूम की खुशबू दहकती आग की मानंद गर्म सांसें उसे अपनी सांसों में उतरती महसूस हो रही थीं। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि कोई मुझे भी चाहे, वो बोला तो सिमी ने आंखें खोलकर हैरत से उसे देखा। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया, उसने उसे उसका गलत अमल याद दिलाया। मैं मजबूर था, जानता था आप कभी मुझे नहीं चाहेंगी। आपकी ज़िंदगी में आलिम के सिवा कोई नहीं आ सकता, मजबूरन मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ी। वह नादिम सा होकर बोला, आप सिमी जी इतना तो जान लें कि मैं नफ्स परस्त नहीं, ना ही आपकी खूबसूरती पर बहका हूँ। वो अफसुर्दा लहजे में कह रहा था। सिमी सर झटक कर रह गई और उसके तेवर देखते आरिफ ने गहरा सांस भरा। चलें, तैयार हैं तो थोड़ा वेट करें, मेहमान आते ही होंगे, वो कहकर चला गया। पर सिमी ने देखा उसकी आंखें कितनी बेबस थीं। कुछ यूं कहना चाहती थीं कि वो मोहब्बत का मारा है। सिमी थक कर बेड पर बैठी। वो जानती थी कि उससे मोहब्बत करता है। वो ये भी जानती थी कि इसी मोहब्बत में उसने सब कुछ भुला दिया है, हत्ता कि उसकी उम्र को भी, उसके बीते माजी, सब कुछ भुलाए वो बस उसे चाहने लगा है। और उसकी शिद्दत से भी वो वाकिफ थी कि वो पागल हो गया है उसकी मोहब्बत में। पर उसे डर था कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर उसने उसकी तरफ सवालिया नजरें उठाईं तो उसी लम्हे सिमी मर जाएगी, बल्कि अपनी ही नजरों में गिर जाएगी। पर वहीं उसकी मोहब्बत कह रही थी कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें यकीन करना होगा उस पर। और दिमाग मुसलसल नफी कर रहा था कि मोहब्बत पर भरोसा मत करना, वो किसी भी पल रुस्वा कर देगी सिमी को। या अल्लाह, मैंने सब आपके हवाले कर दिया, आप जो भी फैसला लेंगे मुझे आंखें बंद करके कबूल होगा। वो अपने रब से हम कलाम होती शॉल दुरुस्त करके रूम से बाहर आई। घर पूरा बदला हुआ था, बल्कि किसी दुल्हन की तरह सजे महल का नक्शा खींच रहा था, पर वीरान, जिसमें एक दो अफराद के अलावा कोई न हो। आरिफ कहाँ गया? नीचे आकर उसे ना पाते उसने मुलासमा से पूछा। उसे कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वो उससे कुछ छुपा रहा है। कुछ तो होने वाला है। अगर उसकी बर्थडे होती तो कुछ तो होता, कोई सेलिब्रेशन, कोई दोस्त, कुछ मेहमान या केक ही। पर यहाँ तो अलग ही माहौल था। सिर्फ घर की सजावट बदली हुई थी, उसे सजाया गया था, खुद तैयार होकर गायब हो गया था। उसकी धड़कनें अचानक बदली थीं। हाथ पांव अनजाने एहसास से कांप रहे थे कि वो मुलासमा की खोजती नजरों से बचती खामोशी से लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गई। उसके पीछे पीछे मुलासमा भी परेशानी से उसकी हालत देखती आई। मैम, सर ने जाते हुए कहा था कि आप इंतजार करें, उसने मुअद्दब होकर जवाबन कहा। सिमी ने सर हिलाकर बगैर जवाब दिए उसे जाने का इशारा दिया तो वो सर हिलाती वहां से चली गई और सिमी लफ्ज़ इंतजार पर पूरी सुन हो गई। ये इंतजार वो किसी और का नहीं, बस एक ही शख्स का कर रही थी। तो क्या? सोचकर उसका दिल धड़का। वो बावजूद तो थी, इसीलिए दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहते लबों पर खुद ब खुद सूरह यासीन का विर्द शुरू कर दिया। उसकी हालत जो गैर होने लगी थी। ये इंतज़ार सिर्फ वो नहीं, उसकी सांसें भी कर रही थीं। उसके दिल का इंतज़ार था आलिम।